وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں آپ نے سن لیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی طرف سے پوری محنت اور کوشش فرمائی کہ یہ میری قوم کسی طرح رائے راست پہ آ جائے، کسی طرح رائے راست پہ آ جائے. باہم نصیحت کرتے رہے، دن کو بھی رات کو بھی، انفرادی طور پر اجتماعی طور پر، علانیہ اور چھپ چھپ کے بھی، خلوتوں میں جلوتوں میں، ہر طرح سے. پہلی بدبخت قوم تھی کانوں میں انگلیاں دے دیتی اور کپڑا اوڑھ لیتی کہ تمہاری بات سننے کے لیے ہم گوار نہیں کیا نہیں. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اس خیر خواہی اور ہمدردی بھری ہوئی نصیحت کو انہوں نے جھگڑے سے تعبیر کیا. جھگڑے سے تعبیر اللہ تعالیٰ بھی بڑی خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کر رہے ہیں، ان کو واعظ کر رہے ہیں کہ اس طرح معراج پہ آ جائے اور یہ بچ جائے دنیا آخرت دونوں میں. لیکن انہوں نے اس خیر خواہانہ نصیحت کو جھگڑا کر دیا. اللہ گمراہی سے بچائے انسان جب گمراہ ہوتا ہے یہ پھر جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. جانور تو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، مالک کے پاس رہنے کا مقصد بھی پہچانتے ہیں کہ مالک کی خدمت ہے، وہ وفاداری ہے، وہ تو اس مقصد کو اپناتے ہیں اور اپنے مالک کو بھی پہچانتے ہیں. دور سے دیکھ کہیں تو آوازیں کرتے ہیں، کہیں دم ہلاتے ہیں. لیکن ایک انسان ہے بدبخت کے ساری کائنات اللہ نے اس لیے بنائی، نہ اس نے مالک کو پہچانا اور نہ مقصد زندگی پہچانا کہ ادھر میں آیا کس لیے. تو ظاہر جو اس مقصد کو نہ پہچانے پھر اللہ کے نزدیک وہ جانوروں سے بدتر ہے، جانوروں سے بدتر. بارہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی خانہ نصیحت کو جھگڑا قرار دیا. جھگڑا بہت کر چکا. اب لیا جس چیز سے تمہارے ڈرا تھا اللہ. تو اس پہ پھر نوح علیہ السلام نے جواب بھی دیا کہ عذاب لانا میرا کام نہیں، میرے بس کی بات نہیں، وہ تو اللہ لائے گا، چاہے گا تو اس کے اختیار میں. آج کی آیات میں ان کی تباہی کا ذکر ہے، ان کی تباہی کا ذکر کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو حد سے زیادہ ستایا اور ان کی نصیحت کو جھگڑا قرار دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی کو پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ نوح اب عدل کا وقت آ چکا ہے، انصاف کا وقت آ چکا ہے اور حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو نوح علیہ السلام کو اطلاع دے دی
کہ جو ایمان لا چکے ہیں اور لا چکے ہیں، مزید ایک آدمی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کا اب انہوں نے ایمان نہیں لانا، ان میں سے ایک آدمی نے بھی، اب ان میں سے ایک کافر بھی چلنے پھرنے والا زمین پہ نہ چھوڑنا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے ناسور ہوگا، وہ ناسور اور مسلمانوں کو خراب کرے گا۔ مفسرین نے جیسے لکھا ہے نوح علیہ السلام نے کتنی مصیبتیں دی کہ بعض نصیحت کرتے ہوئے جب دیکھتے مارنا پیٹنا شروع کرتے، کسی مجلس میں آپ بات کر رہے ہوتے تو آدمی مذہب چھوڑتا اور آپ کا گلا دباتا، تباہ تھا اتنا تباہ تھا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر پڑتے۔ کبھی کسی کپڑے میں ڈنڈے میں لپیٹ کے دور جا کے پھینک آتے، اور اب سمجھتے کہ اب نوح علیہ السلام کا بچنا مشکل ہے، لیکن جب دیکھتے دوسرے پھر وہ کسی مجلس میں کھڑے ہوتے بعض نصیحت کو فرما رہے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے نے جو لاٹھی کے سہارے پہ چل رہا تھا، اللہ گمراہی سے بچائے اور پھر بڑھاپے کی گمراہی سے بچائے، بڑھاپے، اس لیے تو اللہ کو بوڑھا گناہگار بہت برا لگتا ہے کہ زنا تو جوان بھی کرے تو وہ بھی برا ہے کہ حیائی ہے، لیکن بوڑھا ہو وہ زنا کرے تو اللہ فرماتے ہیں ایسا برا مجھے انتہائی برا لگتا ہے، کیونکہ سفید ریشی وارننگ ہے اس بار کی کہ اب تیاری کر لو، پہلے نہیں کر سکے اب تو تیاری کر لو۔ لیکن افسوس کی بات ہے بہت سارے ایسے بھی ہمارے مسلمان بھائی جو قبر کے دھانے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت بھی چہرے پہ داڑھی نہیں۔ یہ تو ہر وقت کا رکھنا گناہ ہے، جرم ہے، لیکن ایک آدمی قبر کے دھانے پہ بیٹھا ہو اور اس وقت بھی کوئی شے ہو، کوئی انتہائی پہ تو ڈرنے کا مقام ہے، بدبختی کا مقام ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اللہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے انسان کے پاس ڈرانے والے آ جاتے ہیں، کیونکہ ڈرانے والے اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے نائبین ہیں، مرشدین ہیں، اور ڈرانے والے بیماری بھی ڈرانے والی ہے، سفید ریشی بھی ڈرانے والی ہے، جس کے گھر پوتا آ جائے بھی ڈرانے والا ہے کہ اب جانے کا وقت، اب جانے کا، اب دادا بن گئے ہو، اب وہاں کی تیاری کرو۔ اس عمر کو پہنچ کے بھی جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، گناہ کرتے، پھر زنا کرتے، ایسے بوڑھے اللہ کو بہت برے لگتے ہیں۔ باقی تو کوئی بھی ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، باقی اللہ کو اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے، اللہ کا دشمن ہے، لیکن وہ پھر بوڑھا ہو باقی ہو یا اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ جب بدبخت کے تیاری کا وقت تھا، تیاری کا زمانہ تھا، اب بھی وہ بال نہیں آ رہا، اب بھی وہ سمجھ نہیں رہا۔ تمہارا اس بوڑھے نے کیا کہا جو لاٹھی کے سہارے پہ چل رہا تھا، آپ نے جوان سارا بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹا یہ جو دیوانہ بڈھا ہے، دیوانہ بڈھا مجنون پاگل، نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا تھا، فرما نعوذ باللہ اس کی باتوں میں نہ آنا، اس سے بچ کے چلنا۔ تو جوان سارا بیٹا بھی بے وقوف سا بڑا جذباتی جب اپنے باپ سے وہ لاٹ ملی اور نوح علیہ السلام کو سر پہ دے گا، اور جس سے نوح علیہ السلام لہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، پتھروں سے بھی مار کے بے ہوش کر دیتے تھے۔ لیکن نوح علیہ السلام جب بھی ہوش میں آتے کیا کہتے؟ رب اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون، رب اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون، اے میرے رب میری اس قوم کو معاف کر دے کہ یہ ناسمجھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناسمجھ۔ ہمارا غلط کی دبا دے، ہمیں کوئی پتھر مار کے اپنی طرف سے سرساری کر دے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ حالانکہ جانور سے، جانور کو مارنا ہو، موذی جانور ہو اس کو مارنا ہو،
ساتھ بھی نرمی کا حکم ہے، نرمی کا کہ جان جلدی نکل جائے، ڈنڈوں سے کوٹ کوٹ کے نہیں مارنا۔ تو پھر انسان ہو اور پھر انسان میں اللہ کا نبی ہو، اللہ کا نبی سارے انسانوں سے افضل لاڈلا، اس کو ڈنڈوں سے پھونکا جائے اور گلا دبا دیا جائے۔ پھر دیکھو سنسار کا نام ہم سنتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں کہ پتھر مار مار کے جان نکالنا۔ اور قرآن میں مشکل کرے ہوئے کہ ہم سنسار کریں گے اور کر بھی رہتے، لیکن اللہ بتا، اللہ نوح علیہ السلام کو بتا۔ لیکن جب بھی ہوش میں آ گئے کیا فرماتے ہیں؟ رب اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون، اے میرے رب میری قوم کو معاف کر دے، وہ سمجھتے نہیں، نہ سمجھ شاید ایمان دے دے۔ یہ جو بددعا فرمائی یہ بھی اس وقت جب اللہ نے یہ اصلاح دے دی کہ لوگ اب ایک فرق بھی ایمان دے جائے، پھر بھی ایمان والوں کی ایمان کی فکر ہوئی تو دعا مانگی کہ اللہ آپ کو ایک کو بھی نہ چھوڑنا کافروں میں سے کہ ایمان والوں کو خراب کر دیں گے۔ ایمان والوں تو اللہ کے انبیاء کو ہمیشہ ایمان کی فکر ہوتی تھی، ایمان امت کی ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان کے لیے تو اللہ اپنے لاڈلے انبیاء کو کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مارے کھاؤ، لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے، میرے بندوں کے ایمان بچانے کے لیے مارے کھاؤ، عزتوں کو داؤ میں لگاؤ، خطرے مور لو، مگر لوگوں کہ ایمان بنانے والی محنت کو نہ چھوڑو۔ ایمان اتنی بڑی قیمتی چیز ہے کہ آپ کی سارے دنیا کے خزانے جمع کرنے پاس ایمان نہ ہو، قرآن کہتا ہے کہ دنیا کے برابر اور خزانے، دنیا کے ڈبل خزانے، ایمان کا ہو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، نہ اللہ اسے جنت بھیجے گا، نہ معاف کرے گا، اللہ جہنم بھیجے گا۔ انبیاء کس پہ محنت کرتے ہیں؟ ایمان پہ، نیک اعمال پہ، اور اسی کو ہدایت کہا جاتا ہے، اسی کو ایمان کو، اور ایمان کا تقاضا نیک اعمال کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں جب تک ایمان کی امید تھی بے ہوش ہو رہے، سنساروں کے پر بے ہوش ہو رہے، وہ اپنی طرف سے مار لیتے کہ ہم نے مار دیا، وہ کپڑے میں لپیٹ کے دور جنگل میں پھینک آتے ہیں، بھیڑیا کھا جائے گا، درندے کھا جائیں گے، لیکن دوسرے نیک چکر وہ آگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ بچانے والا تھا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اور جب ایمان سے نا امیدی ہوئی، اللہ نے عطا دے دی، تو پھر اس وقت بد دعا کی کہ اللہ بھی نہ چھوڑنا، یہ ناسور بن جائے گی اوروں کے، اوڑا بن جائے گی اوروں کے لیے۔ تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی آیات میں نوح علیہ السلام کو اشارہ دے دیا کہ اب انتقام کا وقت قریب آ چکا ہے، عدل کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اس طرح کرو کشتی بنا لو ہمارے سامنے، ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے، اور عذاب آ کر رہے گا۔ ظالم کافروں کے حق میں سے، کافروں میں سے کسی کے حق میں دعا نہیں کرنا، خطاب سے اور بات کرنے سے مراد دعا ہے کہ اللہ اس کو بچا دے، دعا نہیں کرنا، کہ بچنے کی دعا نہیں کرنا۔ اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں 950 برس بڑا عرصہ ہے آپ نے تبلیغ کی اور انہوں نے اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں دیا، بلکہ آپ کی تبلیغ کو، خیرخواہانہ تبلیغ کو، ہمدردانہ تبلیغ کو انہوں نے جھگڑے میں تعبیر کیا اور آپ کو کتنا ستایا، کسی چیز سے بریل نہیں کیا، آپ کو سنسار بھی کیا، درا دبا کے بھی اپنی طرف سے مار دیا، قتل کر دیا، انہوں نے لاٹیاں ماری، انہوں نے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ کے جنگل میں پھینک دیا، انہوں نے کبھی کچھ آپ کو ستانے کا، تکلیف دینے کا کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ یہ معاف نہیں ہوگا، نہ یہ ایمان لائیں گے، اور ایمان نہیں ہوگا تو معاف بھی نہیں ہوگا۔ دیکھتے ہیں قرآن آیات کی طرف کرتے ہیں، پھر جو تشریحوں کی بیچ میں کر لیں۔
وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف. کیا وحی کی گئی؟ أَنَّهُ لَيُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ، یہ کہ ہر ایمان نہیں لائے گا تیری قوم میں سے کوئی بھی إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، مگر وہی جو ایمان لا چکے گا. فَلَا تَمْتَعِشْ، پس آپ افسوس مت کریں، رنجیدہ مت ہو، غمگین مت ہو، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ان کاموں پہ جو وہ کرتے ہیں. نبی کے لیے سب سے بڑا غمگین کام تو یہ ہے کہ قوم راہ راست میں نہ ہو جائے، ایمان سے معروف ہو جائے. یہ سب سے بڑا غمگین کام ہوتا ہے، رنجیدہ کرنے والا، کیونکہ نبی کے دل میں بڑی مدد ہوئی. اور اس کے بعد پھر جڑے تکلیف کے لیے وہ شامل، وہ کام بھی شامل ہے. اب کیا ہوگا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنا لو، بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنا لو. اب انہوں نے کشتی بنا لی. کتنی بڑی کشتی؟ گھوگر کی لکڑی سے جو تورات کی گیا ہے، اور ہمارے جو عام مفسرین ہیں ان کے مطابق ساگوان کی لکڑی سے، ساگوان کی لکڑی. ممکن ہوا یہ مختلف زبانوں میں ایک ہی درخت کے دو نام، تورات دو زبان میں تھی. تو بہرحال اس ساگوان کا جو درخت ہے اس کی لکڑی بڑی مضبوط. نوح علیہ السلام نے پھر اس کے تختے بنائے، اور پھر کیلیں بنائی، اور پھر اس تختوں کو کیلوں کے ذریعے جوڑا. اللہ اپنے نبی کو بتا دیتا ہے. تمہارا کشتی انہوں نے بنائی. یہ کشتی کتنی بڑی تھی؟ 525 فٹ لمبی تھی. 525 فٹ، 87 یا 88 فٹ کی چوڑی تھی، اور 52.5 فٹ کی اونچی. 3 منزلیں بنائی گئی تھی. ایک منزل میں جانور، ایک منزل میں ضرورت کا سامان، اور ایک منزل میں انسان سوار تھے. کیونکہ 5-6 مہینے اس میں تیرنا تھا پانی کے اوپر، 5-6 مہینے کو سامان بھی چاہیے. تو تفسیر دوسروں والے نے کہا ہے کہ یہ پاکستانی اس بحری جال کے برابر تھی، لمبائی میں چوڑائی میں، شاید اونچائی میں نہ ہو. جس بحری جہاز کو سفینۃ الحجاج کہا جاتا تھا، سفینۃ الحجاج، اور جو اصل میں جرمنی کا بنا ہوا تھا، اور جرمنی کی فوج اسے نقل و حمل کے لیے استعمال کرتی تھی. لیکن پھر پاکستان کے تحویل میں وہ بحری جہاز آیا، اور پھر پاکستان نے حاجیوں کے لیے اسے وقف کر دیا. پھر جدے اور کراچی کے درمیان سمندر میں یہ جہاز چلتا تھا، اور کچھ عرصہ پہلا پھر ماہرین نے اسے استعمال کے لیے ناقابل استعمال قرار دے کر اسے پھر ضائع کر دیا گیا. اگرچہ اس کی منزلیں کیا تھی؟ 11 منزلیں اس کی 11 تھی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی کی منزلیں کیا تھی؟ 3 تھی. لیکن لمبائی اور چوڑائی میں دونوں کیا تھے؟ برابر. اس کشتی میں نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے روشندان بھی چھوڑے تھے، اور اس میں کھڑکیاں بھی تھی. تمہارا کشتی تو بنائی گئی، لیکن کشتی خشکی میں بنائی جا رہی تھی. بغیر بات پانی نہیں تھا، سمندر نہیں تھا. تو قوم کے سردار میں گزرتے نوح علیہ السلام کے ساتھ بلاغ کر، پہلے وہ تکلیفیں، اب بلاغ شروع ہو گیا. جب اللہ کے حکم سے تبلیغ چھوڑ دی، جب انہوں نے ماتا شاہدہ نہیں اب کشتی بناؤ، جب تبلیغ چھوڑی کشتی پر بنانے لگے تو اب بلاغ شروع ہو گیا. سردار آتے کبھی کہتے ہیں نوح یہ کشتی تم بنا رہے ہو، اس کا مطلب ہے ہم سارے ڈوب جائیں گے، اور تم کشتی میں بیٹھ کے بچ جاؤ گے. مطلب جب پانی آئے گا تو پھر تم
تمہاری کشتی کو بھی اٹھا کے لے جائے گا اوپر تک، تم بن جاؤ گے کشتی پہ بیٹھ کے اور رابطہ ہو جائے گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اس کو کس چیز پہ چلاؤ گے، ریت پہ یا مٹی پہ، کس چیز پہ چلاؤ گے؟ تو پانی ہے نہیں، پانی ہے نہیں، تم نے یہاں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، کس چیز پہ چلاؤ گے؟ اور کبھی کہتے تھے کہ ابھی تو تم نبی بنے ہوئے تھے، ابھی تک نبی بنے ہوئے تھے، اب تو بڑے بن گئے، اب بڑے بن گئے، جب ہم نے بات نہیں مانی تو اب بڑے بن گئے، بڑا عجیب وہی باتیں کرتے تھے۔ اور پھر اس سلسلے میں دو واقعات بھی پیش آئے تھے، آگے وہ آئیں گے، جب کسی کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے انہوں نے کوئی وہ گٹیا حرکت کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انتقام سے لے لیا۔ تو نوح علیہ السلام جب ان کے مذاق سے کافی تنگ آ گئے تو پھر کچھ وقت پھر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ مذاق مت کرو، جیسے تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا تم اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے، اور پھر جو ہے وہ تمہارے عذاب دے کے، رسوا کرنے والا عذاب، تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب دے کے پھر ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے، پھر ہم کہیں گے ہمیں تمہیں کہ جو مذاق کرتے تھے کیسا ہے، اس کا انجام کیا ہے، یہ مطلب ہے مذاق۔ دیکھیں بلا تعجبنی فی الذین ظلموا، اور مجھ سے بات نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان کے بارے میں دعا نہ مانگنا، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے گئے تھے، ویصنع الفلک، اور وہ کشتی بناتے تھے، نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَكٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی گزرتے ان پر سے ان کی قوم کے سردار، ان کی قوم کے سردار، ان کی قوم میں سے سردار قسم کے لوگ، سر پر آوردہ لوگ، اصل رسوخ والے لوگ، سفروں میں ہنسی کرتے ہیں، کیا کرتے؟ ہنسی کرتے، مذاق کرتے۔ قالا، نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان تسخروا منا، اگر تم ہم سے ہمارے ساتھ ہنسی کرتے ہو، فإنا نسخر منکم، تو بلا شبہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہنسی کریں گے، یعنی اس ہنسی مذاق پر تمہیں ہم جواب دیں گے، اس کا انجام تمہیں ہم بتا دیں گے کہ اس وقت ہم تمہیں کہیں گے ہنسی مذاق کر کے انجام ہوتا ہے۔ کما تسخرون، جیسے تم ہنسی کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، فسوف تعلمون، قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب، کہ کس کے پاس آتا ہے ایسا عذاب کہ جو یخزیہ، اسے رسوا کرے، اسے رسوا کرے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر اترتا ہے ایسا عذاب